میرے جوانوں اللہ کے بندے بن جاؤ، رحمان کے بندے بنو۔ آج یہ مدرسہ ہے جو آپ کو بتائے گا رحمان کا بندہ کون ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے آپ کو تمدن، آپ کے تشخص کو باقی رکھے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو آپ کی زندگی کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو مسجدوں کو امام دے گا۔ یہ مدرسہ ہے جماعت میں جانے والے افراد پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے مدرسوں میں پڑھانے والے افراد پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو میرے دوست بزرگوں حافظ بنانے والے پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے حفاظ پیدا کرے گا۔ اللہ کے حبیب سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج میرے جوانوں ہم باہر نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، راستوں میں نماز پڑھتے ہیں ہمیں خوف لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جو چیز چھوڑ دی ہے، ہماری زندگی کو ہم نے اتنا خراب کر لیا ہے، سنت کے خلاف بنا لیا ہے ہماری زندگی۔ آج میرے جوانوں آج حجاب کی بات کہاں ہو رہا ہے؟ کون فتویٰ دے رہا ہے؟ کون مسئلہ بنا رہا ہے؟ یہ حجاب شریعت کا مسئلہ ہے، راستے کا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک مسکان تھی، وہ حجاب، وہ اللہ کے در پہ خوف لگے۔ وجہ کیا ہے؟ آج لوگوں نے حجاب پر مسئلہ کیوں اٹھایا؟ ہماری وجہ سے، ہماری ماں بہنوں کی وجہ سے۔ انہوں نے دیکھا مسلمانوں میں حجاب کر بھی سکتے نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ملے اپنے نام و نمود کے لیے مسکان کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں فوٹو لیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔ میرا بھائی اگر واقعی تو اللہ کے لیے انعام دینا چاہتا تھا، اگر تو واقعی اللہ کے لیے اسے پیسہ دینا چاہتا، اس کی تعلیم کا ذمہ داری لے لیتا۔ یہ نیوز بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج بنایا، ایک ماحول کو خراب کیا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، راستے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج اذان کی بات کیوں اٹھ رہی ہے؟ اذان پر پابندی کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا میرے جوانوں اذان کیوں دی جاتی ہے مائک سے؟ میرے فقہاء نے لکھا ہے اذان اعلام الغائبین، غائبین کو بتلانے کے لیے، غائبین کو اطلاع دینے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو بتانے کے لیے۔ جب 2 آدمی مسجد آ رہے ہیں، جب 3 آدمی مسجد آ رہے ہیں، اب غائبین کی اطلاع کیسے ہوئی؟ غائبین تو نہیں آئے، 2-3 آدمی آئے جو روزانہ آیا کرتے تھے۔ میرے جوانوں اب جب پابندی کی بات ہوا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جان دے دیں گے، جب حجاب کی بات ہوا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں جان دے دیں گے، جب طلاق کی بات ہوا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں جان دے دیں گے۔ وہ کہاں سے آئے؟ کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ ہماری وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے رہن سہن کی وجہ سے۔ میرے جوانوں میں آج بھی کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوست، اگر آج بھی ہم نے اپنی زندگی کو سنوار لیا، سنت کے مطابق کر لیا، میرے دوست بزرگوں مسجدوں کو آباد کر دیا، صبح کی نماز میں پورے گاؤں والے ہر مسجد میں، ہر گاؤں کی مسجد میں صبح کی نماز مسجد بھر جائے، رب کعبہ یہ قسم کھا کر کہتا ہوں اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو اترتا ہوا دیکھو گے، ظلم ختم ہو جائے گا، ظالم ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں یہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، تھپڑے آتے رہیں گے میرے دوست بزرگوں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بوریاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ آتے رہے، آج دنیا جب سے قائم ہے میرے دوست بزرگوں، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی جب غار حرا کے اندر تھے، جبریل تشریف لائے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سب سے پہلا مدرسہ آپ کے یہاں مدرسہ قائم ہے۔ میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زمان جاہلیت کے اندر بھی طاہرہ کا لقب میں مشہور تھی، وہ شرک و کفر سے پاک تھی۔ میرے دوست بزرگوں وہ اللہ کے نبی کی زوجہ بنتی ہیں، دو سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں نوجوانوں، حضرت خدیجہ سب سے پہلے ابو حالہ زرارہ تیمی سے نکاح ہوتا ہے، اس سے ایک ہند ایک حالہ، 2 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، دونوں اسلام لے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی شادی عتیق ابن عائز مخزومی سے ہوتا ہے، اس سے ایک ہند پیدا ہو، ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہی مشرب اسلام ہوئی۔ 2 سے بیوہ ہونے کے بعد پھر رسول اللہ سے نکاح ہوتا ہے، مالدار تھی، سارا پیسہ قربان کر دیا، اللہ کے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اللہ کے نبی تشریف لائے، زمل
زملونی زملونی، کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ۔ میرے دوست بزرگوں، گھبراہٹ تھی، آپ پریشان تھے، اس لیے کہ نئی چیز، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے سامنے فرشتہ آیا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کی اللہ آپ کو کبھی رسوا ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا۔ میرے دوست بزرگ فرمایا کیوں؟ اس لیے فرمایا ان تحمل الکلہ، آپ بوجھ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، قرض دار ہے ادا نہیں کرتا، آپ اس کا قرضہ دیتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بے کس بیوہ کا خیال کرتے ہیں، ہر ایک کا خیال کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، آپ خیال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خدیجہ خویلد کی بیٹی تھی، ورقہ نوفل کا بیٹا تھا، دونوں بھائی تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جاتی ہیں کہ دیکھو اس کو کیا ہوا ہے۔ جو آپ بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا لیتنی کان حیا، کاش میں زندہ ہوتا۔ ورقہ ابن نوفل کہتا ہے کاش میں زندہ ہوتا، اس وقت ورقہ بوڑھے ہو چکے تھے، کاش میں زندہ ہوتا اذ یخرجک قومک، جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی مکے سے۔ فرمایا کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ فرمایا جتنے پیغمبر آئے ان کے ساتھ اسی طرح دشمنی کی جاتی رہی۔ اگر کوئی عالم سوچتا ہے، اگر کوئی مدرسے چلانے والا، اگر کوئی مدرسے کا ذمہ دار، اگر کوئی ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ سارے لوگ میری بات پر عمل کر لیں، سارے لوگ مجھے میری بات پر لبیک کہیں، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اسلام اسی طرح چلتا رہے گا، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آنے والے آتے رہیں گے، دشمنی ظلم ہوتا رہے گا، مسلمان مرتا رہے گا، کٹتا رہے گا، صبر کرتا رہے گا، ایک اسلام مسلمان قیامت تک باقی رہیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے ہیبت کو ختم کر ڈالے گا، اور کیا فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دل کے اندر وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دو چیزیں، ایک دنیا کی محبت، دنیا کی محبت رج بس جائے گی، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا، دنیا کے اندر پھنس جائے گا، وہ دنیا دنیا کرتا رہے گا، کمانا عیب نہیں، دنیا میں رہنا عیب نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ دنیا کمانے والے کی بھی تعریف کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کماتے ہیں لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نصاب کے مالک کے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے مدرسے کو، کیا وہ احسان کر رہا ہے؟ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے مدرسے کو، کیا احسان کر رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ دنیا کی محبت میرے دوست بزرگ رد بچ جائے گی، اور موت سے نفرت۔ آج کورونا میں کیا ہوا میرے جوانوں؟ ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا احسان شکریہ ادا ہم نے کیا، اللہ نے ہم کو بچا رکھا، ہزاروں لوگ چلے گئے۔ یہاں تک اگر کوئی آدمی لا کے خبر دیتا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس سے پوچھا جاتا کیسے انتقال ہوا، وہ نام لینے کو تیار نہیں تھا، کرونا کہنے کو ڈرتا تھا، وہ کہتا تھا مولانا آج جو چلا وہی بیماری مر گیا، کرونا نہیں کہتا تھا۔ میرے جوانوں، اللہ کے بندے بن جاؤ، رحمان کے بندے بنو۔ آج یہ مدرسہ ہے جو آپ کو بتائے گا رحمان کا بندہ کون ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے آپ کو تمدن، آپ کے تشخص کو باقی رکھے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو آپ کی زندگی کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو مسجدوں کو امام دے گا۔ یہ مدرسہ ہے جماعت میں جانے والے افراد پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے مدرسوں میں پڑھانے والے افراد پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے جو میرے دوست بزرگوں حافظ بنانے والے پیدا کرے گا۔ یہ مدرسہ ہے حفاظ پیدا کرے گا۔ اللہ کے حبیب سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک پڑھے۔ مدرسے میں قرآن بچہ پڑھتا ہے، رات کے 4 بجے اٹھ کر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں،
قرآن پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، جماعت میں پڑھتا ہے، جمعیت میں پڑھتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، انفرادیت، جماعت، اجتماعیت میں جہاں بھی پڑھے گا وہ اللہ سے بات کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم قرآن پڑھو، یہ قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، اور روایت یہ ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ آج رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ابھی چند میں ایک مہینہ گزرا میرے دوست بزرگوں، رمضان میں آج روزہ رکھنے والوں کی تعداد کمتی جا رہی ہے، افسوس کا مقام ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم کی زیارت کرائی گئی، میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، جہنم میں جھلس رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ کہے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے اللہ میں نے دن میں کھانے سے اپنی بیوی سے خواہش کو پورا کرنے کے روکے رکھا، اے اللہ اس کی شفاعت کر دیجئے۔ قرآن کہے گا اے ربی انی منعتہ النوم فی اللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، یہ تراویح میں قرآن سنتا۔ آج تراویح میں قرآن سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ پہلے روزے میں 2-3 روزے میں مسجد بھر جاتی ہے، اس کے بعد لوگوں کا جانا شروع ہو جاتا ہے، اخیر میں چند لوگ رہ جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن سننا بھی پسند نہیں، اور ہم چاہتے ہیں حافظ صاحب جتنا تیز پڑھیں۔ مجھے یاد ہے میرے حضرت والد رحمت اللہ علیہ ایک حافظ صاحب تھے، میرے دوست بزرگوں ہمارا پڑھنے کا زمانہ تھا، میرے اتنا تیز قرآن پڑھے، حضرت رحمت اللہ علیہ نے نیت توڑ دی، فرمایا الگ نماز پڑھی، فرمایا تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تیز پڑھا جائے، لوگ سمجھتے ہیں تراویح میں جتنا قرآن تیز پڑھا جائے، سورہ فاتحہ کو ایک سانس میں حافظ پڑھتا ہے، سنت کے خلاف ہے، 2 سانس میں پڑھتا ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سبع مثانی کہا گیا، ہر آیت میں رکو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح پڑھو، یہ نہیں 2 سانس میں، 1 سانس میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے جو حافظ صاحب ہیں وہ کرمنڈل ایکسپریس، راجدھانی ایکسپریس، نوجوانوں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کہتا ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ میرے دوست بزرگوں حضرن اگر پڑھو تراویح میں تیز مت پڑھو، نہ تمہیں سمجھ میں آتا کسی کو، آہستہ پڑھو۔ یہی وجہ ہمارے مدرسے کی مسجد میں 29 کو یعنی 28 روزہ 29 رات کو قرآن ختم ہوتا ہے۔ حافظ صاحب جو آپ کی یہاں ابھی مدرس بنے ہوئے ہیں، حافظ عبدالوحید صاحب ہاشمی دامت برکاتہم، یہ عزیز مکرم وہاں 2 سال تراویح سنا چکے، اس سال بھی انہوں نے تراویح سنایا ہے۔ میرے بزرگ، میرے جوانوں یاد رکھو، قرآن سنو، قرآن سے محبت کرو، قرآن پڑھو۔ پڑھنا نہیں جانتے ہو، علماء موجود ہیں میرے دوست بزرگوں، ماشاءاللہ یہ آپ کا ادارہ سراج العلوم، اس کا چراغ روشن ہے، یہ روشن چراغ ہے۔ جوانوں حضرت مولانا عظیم الدین صاحب مرکزی جس کا اہتمام کو سنبھالے ہوئے ہیں، حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم عزیز مکرم، وہ بھی مدرس ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں اس کے طلبہ، اس کے مدرسین بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جوانوں یاد رکھو، ایک بات کہتا جاؤں، تم مدرسے کا تعاون نہیں کر سکتے تو نہیں کرو، لیکن یاد رکھنا میری اس بات کو، کبھی مخالفت مت کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا
ایسے لوگوں کو، اتنے نہیں کہ میں کوئی بات سنی سنائی کہتا ہوں، رأیت بعینی ہاتین، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کی حالت کو جو مدرسے کی مخالفت کرنے والے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہ مدرسہ جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، میرے دوست بزرگ نوجوانوں آپ کو پتہ کیا ہے، 4 بجے رات میں آپ خراٹے لے رہے ہیں، یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے جوانوں، نوجوانوں، بزرگوں، ہمارے مدرسے میں بھی ہم نے دیکھا وہاں پر جو ہمارے قاری صاحب ہیں اذان سے پہلے لے کر بچوں کو بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھاتے، چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے اللہ کے نبی کا ایک ارشاد ہے جس کو میرے دوست بزرگوں علامہ تفتزانی نے شرح عقائد نصفی کے اندر نقل کیا ہے، ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عالم یا ایک طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا، پڑھانے والا، ایک عالم یا ایک طالب علم اگر کسی گاؤں سے گزر جاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ بتلائیے آپ کے یہاں مدرسہ سراج العلوم قائم ہے، قسم خدا کی اپنے مردوں سے جا کے پوچھو اگر اللہ قوت دیتا ہے تمہارے پاس۔ میرے جوانوں، اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ، علماء سے پوچھ کر کرو، علماء سے پوچھ کر کرو۔ صحابہ ایک ایک عمل کو اللہ کے نبی سے پوچھ کر کرتے تھے۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، مسلسل کئی دن سے پروگرام میں رات میں پھر آتا ہوں، چاہے بنگال ہو چاہے بہار ہو، رات صبح پڑھانا ہوتا ہے، بخاری شریف مشکات شریف کا پڑھانا رہتا، اس لیے میں نے معذرت کی تھی۔ میں جہاں جاتا ہوں لوگوں سے پہلے ہی طے کر لیتا ہوں بھی پہلے بولوں گا۔ حضرت الاستاد، میرے استاد محترم اور حضرت والد صاحب کے معتمد خاص حضرت اللہ حضرت مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ بھی ہیں، نائب امیر شریعت بھی ہیں الحمدللہ۔ اور آپ جانتے ہیں صدبٹیا جو جگت پور کے پاس ایک بہت بڑا ادارہ حضرت چلاتے ہیں، بڑی محنت کی، حضرت کی بڑی قربانی ہے، اور ایسی قربانی اللہ اکبر۔ حضرت کا بھی خوب سفر، رات رات سفر رہتا ہے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ رخصت ہوں گا۔ حضرت دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور حضرت کا خطاب بھی ہونا ہے، دستار بندی بھی ہونی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ مدرسے کی مدد کیجئے لیکن دل میں یہ بات کبھی پیدا مت کیجئے کہ میں مدد کرتا ہوں، میں نے پیسے دیا ہے۔ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا ہے، میں کہیں چندے میں نہیں جاتا ہوں، نہ رمضان میں جاتا ہوں نہ غیر رمضان میں، جو دے بھلا جو نہ دے بھلا۔ میں یہاں تک کہ ہمارے چند علماء جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ فلاں کو فون کر دیں گے تو وہ پیسہ بڑھا کے دے گا، میں کہوں بڑھا کے دے یا نہ دے مجھے نہیں فون کرنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ مرکز العلوم ترقی پر ترقی کرتا جا رہا ہے، مدرسوں میں جگہ نہیں ہے، ہم مسجد کے اوپر بچے سو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کی یہاں بھی ایک طالب علم گیا ہے، حضرت مولانا لے کے داخلہ کیے ہیں، احمد نام غالب، ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، اور شاید اسی گاؤں کا ہے، وہ اسی گاؤں کا ہے، اچھا حافظ بن کر گیا ہے، اچھا ہے۔ مولانا قاسم صاحب بھی اسی ادارے سے بن کر آئے، اور پھر انہوں نے سفر کو مکمل کیا اور آپ کی یہاں خدمت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، نماز کی پابندی کرو، اور اپنے زندگی روزانہ مدرسے میں ایک وقت آ کے طلباء پر، علماء پر نگاہ ڈال دو، میرے بھائیوں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا ایک چیز ایک کرنا، ہندو مسلم ایکتا، آپسی رواداری محبت کو قائم کرو، جو ہماری پرانی روایت ہے، 1400 سالہ روایت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کسی کو گالی دو، اسلام یہ نہیں کہتا کسی سے نفرت کرو، محبت کرو۔ ہندو بھائی ہے تو کیا ہوا، ہندو سے بھی محبت رکھو۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا پڑوسی ہندو ہے وہ کہیں بھوکا نہ سو جائے، اگر بھوکا سو گیا ہندو بھائی تم مسلمان نہیں ہو۔ ہندوؤں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا کرو، آپسی محبت کو، نفرت کو نفرت سے نہیں، نفرت کو محبت سے ختم کیا جاتا ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جاتا۔
اس لیے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں، نعرے کا جواب نعرے سے نہیں، نفرت کا جواب محبت سے دیں گے۔ اس ملک کو، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، ہم سب کا ہے۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، ایک بات کہنا چاہوں گا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اتر پردیش کے اندر۔ دارالعلوم دیوبند کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ دارالعلوم نے کے سپوتوں نے اس دیش کو آزاد کرایا، انگریز جیسے پاپیوں کو باہر کیا۔ مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ ٹوپی داڑھی والے جہاں ملیں گے، ان سے زیادہ ملک سے محبت کرنے والا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ بلا کے دکھاؤ تو دیکھیں آ کر کے کیا پڑھتے ہیں بچے۔ کسی بھی دھرم گرو کو گالی دینے کو اسلام منع کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہندو مسلم ایکتا پریم کو باقی رکھو۔ اپنے پروگرام میں ہندو بھائی کو بلاؤ، اس کے پروگرام میں جاؤ، اپنی شادیوں میں بلاؤ، ان کی شادیوں میں جاؤ، آپس کے اندر پریم محبت کو پیدا کرو، قربت کو پیدا کرو۔ کرو گے، یاد رکھیے ملک باقی رہے گا۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک پیارا ملک ہے، یہ ملک سب سے اچھا ملک ہے۔ اس ملک کو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے پسینے سے، اپنے خون سے سینچا ہے۔ سینچا تھا اسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے، سینچا تھا اسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے، پھر جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ اس میخانہ کو بنانے والے ہمیں۔ اس لیے اس ملک کے اندر دو مضبوط طاقتیں ہیں، ایک ہندو ہے، ایک مسلمان، مضبوط دیوار ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، اس مدرسہ سراج العلوم کی اللہ حفاظت فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، تم مدرسے کی مدد کرتے کوئی احسان نہیں کر رہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس ادارے کی حفاظت، اس ادارے کی مدد کرنا۔ میں کہتا ہوں اب پہلے سے زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اب دنیا چاہتی ہے مدرسہ ختم ہو جائے، نہیں ہوں گے۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی لاک ڈاؤن کرونا میں یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، اللہ کا فضل اس سے اچھی طرح چل رہے ہیں، ماشاءاللہ اس سے اچھے پیمانے پر چل رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں حافظ بنے، لاک ڈاؤن میں حفاظ بنے، اللہ اکبر۔ کہاں یہ چیز کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ قرآن یاد کرنے والے کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ اسی مدرسے میں۔ میرے بھائی، اس مدرسے کی ساری ضرورت، میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ سب کو کھڑا ہونا ہے اس مدرسے کی حفاظت کے لیے، تعاون کے لیے۔ اور میرے دوست بزرگوں، آپ کو مجھ سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مدرسے سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مدرسے سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب مل کے انشاءاللہ اس مدرسے کا تعاون کریں گے، انشاءاللہ سب کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ حضرت استاد تشریف فرما ہے۔ بہرحال میرے دوست بزرگ جوانوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جلسے میں آنے جانے سننے سنانے والے سب کو قبول فرمائے، اس ادارے کی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور آج سے عہد کر کے اٹھیں گے، ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، مائک والا بھی نمازی ہے گا۔ تربیتی کیمپ کے اندر میں نے ایک بات کہی کہ دیکھو، کوئی پیسے دولت سے حج میں نہیں جاتا، اللہ کی توفیق سے جاتا ہے۔ آج ایک بات بتا کے جاتا ہوں، ہر نماز میں ہمیشہ دعا کرنی، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ توفیق مانگنے پیسہ لگے گا، توفیق مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پہنچا دے گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں اب 2017 میں گیا اور بادشاہ کی دعوت پر، اللہ کا احسان، مرکز العلوم کی برکت، اپنے اکابر کی دعا کا نتیجہ، مجھے کعبے کے غلاف کے سلنے کا موقع ملا۔ میرے بھائی، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ ہم کو وہاں پہنچا دے، ضرور پہنچ جائیں گے۔ اگر روزانہ 5 وقت نماز میں حرمین شریفین میں حاضری کی توفیق کی دعا مانگیں گے، اللہ پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی پر کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علماء اکرام سے جو باتیں ہم سنیں گے، اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں
और तमाम दोस्तों को शेयर करें।